أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون صدق اللہ العظیم۔ 20ویں پارے کی تیسری آیت ہے اور سورہ نمل کی آیت نمبر 62 اس کی تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں بھلا وہ کون ہے جب کوئی بے قرار آدمی اسے پکارتا ہے اور وہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون ہے وہ جو اللہ کے سوا تمہیں زمین کے اندر صاحب تصرف بنائے، صاحب اختیار بنائے؟ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے، کوئی اور معبود ہے؟ نہیں، بلکہ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یہ لفظی ترجمہ ہے آیت کا۔ یہاں مضطر کا لفظ آیا ہے اور مضطر اضطرار سے بے قرار اور مجبور آدمیوں کو کہا جاتا ہے، جو کسی ضرورت کی وجہ سے مجبور ہو جائے اس کو مضطر کہتے ہیں۔ اور مضطر اس کا جو اپنا حروف اصلیہ ہے وہ ضرورت ہے۔ اگر کسی کی ضرورت پوری نہ ہو تو اس کو ضرر لاحق ہو، ایسے آدمی کو مضطر اور مجبور کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو اس کا لفظی معنی ہوا۔ یہاں آیت کے اندر مضطر سے کون مراد ہے؟ کہ یہاں آیت میں مضطر سے وہ بے کس، بے بس، وہ مجبور آدمی ہے جو ہر طرف سے مایوس ہو کر کے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کو مضطر کہتے ہیں۔ اور ایسے مضطر اور بے قرار آدمی کی دعا اللہ جل جلالہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں تو کافی ساری ہیں، لیکن ایک دو میں آپ کو سنا لیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے قرار اور مجبور آدمی جس کی طبیعت میں انتہائی بے قراری ہو وہ کیا پڑھے تاکہ اللہ اس کی بے قراری کو ختم کرے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ وہ یہ پڑھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ دعائیں بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، صحیح حدیث میں یہ دعا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ دعا المقروء، بے چین آدمی، طبیعت میں سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، اسباب سارے پورے ہیں، ہے بے چین آدمی، کیا کرے؟ بے چینی ختم نہیں ہوئی گا، وہ یہ پڑھنا شروع کر دے، پڑھتا رہے، اس کی بے قراری، بے چینی کو اللہ ختم کر دے گا۔ اسی طرح ایک اور دعا کے اندر کہ بے چین آدمی جس کا کوئی سہارا نہ ہو اور وہ دل سے سمجھے کہ میرا سہارا اللہ ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، آدمی سہارا مال کو سمجھے۔ آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسے موجود ہیں، ہاسپٹل بہت اچھے ہیں، یہ ہو جائے گا، پیسے موجود ہیں، تعلقات موجود ہیں، ہو جائے گا، پیسے موجود ہیں، یہ ہو جائے گا۔ تو اگر آدمی کی کوئی توجہ کسی مخلوق کی طرف ہوگی تو اللہ کے پاک خود فرماتے ہیں میں اس کو مخلوق کے حوالے کر دیتا ہوں، جاؤ اپنی ضرورتوں کو پورا کرو۔ لیکن جب آدمی ہر طرف سے امیدیں کاٹ کر کے، مایوس ہو کر کے، کوئی میرا کچھ نہیں ہے، میرا سہارا تو اللہ ہے، تو اللہ کرتے ہیں۔ تو ایسے مجبور آدمی کے لیے دعا ایک اور حدیث میں آپ کو سناؤں وہ یہ ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ۔
ٹھیک باتیں فرمائیں اور ایک کلمہ پڑھا اللہ کے رسول نے، اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ نمبر 2، مجھے میرے نفس کے حوالے نہیں کرنا، میں اپنے نفس کے حوالے ہو گیا تو میرا نفس تو کمزور، میں تو ایسے ہی ہوں۔ نمبر 3، جتنے میرے حالات ہیں، جتنی چیزیں ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں، اس کو درست کر دیں۔ حدیث کی دعاؤں میں بہت بڑے اسباب ہیں، اور میں کتنی دفعہ حضرات کو کہہ چکا ہوں، لیکن یہاں مجھے کوئی نظر نہیں آتا، مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ خارجی مادی اسباب والے تو بہت سارے نظر آتے ہیں، لیکن روحانی اسباب والے یہاں مجھے کوئی نظر نہیں آتا، سمجھا نا؟ آپ بھی قبروں میں جائیں گے، میں بھی چلا جاؤں گا، نہ آپ نے عمل کرنا ہے نہ میں نے کرنا ہے، ایسے ہی ہم لوگ زندگی ایسی ہی گزر رہی ہے، سن کے سن ہو گئے، مانتے نہیں ہیں۔ الحزب العظم میں نے کتنی دفعہ کہا ہے، اللہ کے رسول کی دعاؤں کا مجموعہ ہے الحزب العظم، ہفتے واری ترتیب ملتی ہے، مکتبۃ البشرا انہوں نے چھاپی ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دعاؤں کو، اللہ کے رسول کی دعاؤں کو جمع کیا ہے، ہمارے سامنے حلوہ پیش کیا ہے، یہ روزانہ ایک منزل پڑھ لیا کرو، جمعے والے دن میں درود شریف کی منزلیں، باقی دنوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، تو وہ تھوڑا سا پڑھ لیا کرو، حضور کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں، روزانہ اس کو پڑھا کرو، کیا مانگا کرو، مانگنے کی نیت سے پڑھو، 15 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ لگتے ہیں ایک منزل پڑھنے میں، ایک دفعہ میں مت پڑھو، قسطوں میں پڑھ لو، کچھ فجر میں پڑھ لو، کچھ عصر میں پڑھ لو، 5-6 منٹ صبح پڑھ لو، 5 منٹ، ہمارے معمولات ہونی چاہیے۔ ہاں، ہمارے بہت سارے ساتھی کہتے ہیں میں 1000 دفعہ یہ پڑھتا ہوں، مجھے کس سے پوچھ کے کرتے ہیں، ہم سے تو کوئی نہیں پوچھتا، جو ہم بتاتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ کے رسول کی چیزیں ہیں، تلاوت کے ساتھ الحزب العظم، حضور کی دعائیں ہیں، یہ میں نے آپ کو صرف ایک چھوٹی سی، اب ایک بے قرار آدمی اللہ سے دعا مانگے، آپ کہیں گے بے قرار آدمی یہی کہے گا کہ اللہ میری بے قراری کو ختم کر دے، یہ نہیں کہا اللہ نے، بلکہ کیا کہا، یہ پڑھو، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم، یہ پڑھو، تمہاری بے قراری ختم ہو جائے گی۔ تو حضور کی یہ جو دعائیں ہیں، اس کے اندر معرفت ہے، معرفت کا مطلب کیا ہے، اللہ کی پہچان ہے، آدمی اللہ کو پہچانتا ہے۔ ہم کس کو پہچانتے ہیں، ہم گارمنٹس کو پہچانتے ہیں، کپڑے کو پہچانتے ہیں، بزنس کو پہچانتے ہیں، ہم تو اس کو پہچانتے ہیں، آفس کو پہچانتے ہیں، ہم تو ان چیزوں کو پہچانتے ہیں۔ ہمارے پاس اور کیا ہے، پیسہ، نوٹ بنانے کی مشین، بس پیسہ مل جائے، پیسوں سے چیزیں لے لیں گے، چیزوں سے آرام ملے گا، چلیں اللہ پاک پھر حوالے کر دیتے، جاؤ تو پیسے کماؤ، چیزیں لے لو، اس سے اپنے لیے راحت کا انتظام کرو۔ یہ معرفت ہے، معرفت کا مطلب اللہ کی پہچان ملتی ہے آدمی کو۔ تو اللہ کی پہچان ان دعاؤں کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول کی دعائیں ہیں۔ تو کیا کہا، بے چین آدمی کیا مانگے، اللہم رحمتک ارجو، میں آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ نمبر 2، مجھے میرے نفس کے حوالے نہیں کرنا۔ نمبر 3، اصلح لی شأنی کلہ، میرے جتنے بھی حالات ہیں نا وہ آپ کے علم میں، اس کو ٹھیک کر دیں آپ، لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ دعائیں اس کی ایک منزل روزانہ پڑھیں، ملتی ہیں وہاں بدوری ٹاؤن میں، آپ ان کو کہیں مکتبۃ البشرا، انہوں نے جو الحزب العظم چھاپی ہے اس کو ایک ہفتے والی ترتیب، ایک ملتی مہینے والی، وہ مہینے والی میں 2 منٹ لگتے ہیں، 1-2 صفحے اس کے اندر، ہاں اس کے اندر تو آپ نے یوں کھولا بس بند کر دیں گے۔ ہفتے والی میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، تھوڑا سا وقت لگائیں، جیسے چیزوں میں وقت لگاتے ہیں نا دنیا میں، چائے مزے سے پیتے ہیں، ہاں چائے گھونٹ گھونٹ کر کے پیتے ہیں،
اور چیزوں کو ذائقے لے لے کر کے پیتے ہیں، ایسے ہی دعا ذائقہ لے کر کے، ذکر ذائقہ لے کر کے، تلاوت ذائقہ لے کر کے کریں، پھر آپ دیکھیں گے پھر آپ کی یہ کیفیت اللہ پاک ٹھیک کر دیں گے۔ تو یہ بے چین آدمی یہ دعا مانگے۔ میں نے 2 دعائیں سنائی آپ کو اور کافی ساری دعائیں ہیں۔ تو بے چین آدمی جس کی ہر طرف سے امیدیں کٹ گئی، تو یہ کیا ہے، اور اللہ کی طرف چلا گیا، اللہ کوئی ہے ہی نہیں، میں پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا، میرے پاس پیسے بہت سارے، کریں گے آپ؟ تو یہ ہر طرف سے جب امیدیں کٹ جاتی ہے اور آدمی آ جاتا ہے، یہ سرمایہ اخلاص ہے۔ یہ کیا ہے؟ اخلاص کی بنیاد ہے۔ جب تب طرف سے امیدیں کٹ گئی، بس اللہ کرے گی۔ اور یہ اتنی بڑی چیز ہے نا، اگر یہ کافر بھی مانگے گا نا، سڑا ہوا کافر، بت پرست سڑا ہوا کافر، بتوں کو سجدہ کرنے والا، وہ بھی ساری امیدیں کٹ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، اللہ جل جلالہ کافر کی بھی سنے گا۔ یہ بات میری بات نہیں ہے، یہ قرآنی بات ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں 11ویں پارے کے اندر آدھے سے پہلے کہ وہ اللہ جو تم لوگوں کو سمندروں میں چلاتا ہے، اور جب تم سمندر میں چلتے ہو، ایک کافروں سنو، اور بھنور میں تمہاری کشتی پھنس جاتی ہے، اور پھر جب سب طرف سے امیدوں سے مایوس ہو جاتے ہو، اور پھر تم مجھ سے مانگتے ہو، تو میں بھنور کو دور کرنے والا صرف میری اللہ کی ذات ہے۔ اور جب میں تمہیں وہاں سے نجات دے دیتا ہوں اور تم خشکی میں آ جاتے ہو، پھر تم بت پرست بن جاتے ہو، اور تمہاری یہ وبال جو ہے نا تمہارے اوپر پڑے گا کہ دنیاوی زندگی سے تھوڑا سا فائدہ اٹھاؤ، میرے پاس آؤ گے تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اللہ پاک؟ کہ میں ایک سڑا ہوا کافر جو کہیں پھنس جاتا ہے، امیدیں کٹ جاتی ہیں، وہ جب مجھ سے مانگتا ہے، میں اس کی بھی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اسی طرح متقی کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، مسلم کی بھی قبول ہوتی ہے، اور اللہ جل جلالہ وہ ایک گناہ گار آدمی کی بھی دعا سنتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے کہ یعنی آپ کا فرمان ہے 3 دعائیں تو میں رد ہی نہیں کرتا، مظلوم کی بد دعا رد نہیں کرتا، مسافر کی دعا رد نہیں کرتا، اور باپ اولاد کے لیے دعا مانگے یا بد دعا مانگے، دعا مانگے یا بد دعا مانگے، اللہ جل جلالہ اس کو رد نہیں کرتے۔ اللہ پاک ان کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی وہ نہیں ہوتا، کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ مظلوم ہو گیا، یہ بے قرار ہو گیا، اللہ جل جلالہ اس کی سنتے ہیں۔ اور یہاں تک ارشاد ہے کہ مظلوم اگر کافر ہی کیوں نہ ہو، میں مظلوم کی بد دعا سنوں گا اور میں اس کو بادلوں کے اوپر اٹھا لوں گا، اور میں مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور مسافر چاروں طرف سے رشتہ داروں سے، دوستوں سے دور، بے بس اور بے کس، یہ جب دعا مانگتا ہے اللہ مسافر کی بھی سنتے ہیں۔ اور جب اپنی اولاد نافرمان ہو جائے اور باپ کا سہارا ختم ہو جائے، تو جب یہ بد دعا کرے گا تو اللہ پاک ایسے کی بھی بد دعا قبول کرتے ہیں۔ یہ 3 تو بطور مثال کے ہیں۔ ہر وہ فرد جس فرد میں بے بسی، بے کسی، جو دل دماغ میں یہ کہے کہ میرا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو اللہ جل جلالہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن کب؟ جب وہ دعا مانگے۔ ایسا نہیں بچہ روتا ہے تو ماں دودھ پلاتی ہے، بچوں روئے نہیں، بھوکا ہے لیکن روتا نہیں ہے، ماں کو کیا پتہ اس کو بھوک لگی ہے۔ تو جب وہ روتا ہے، تو جب بندہ دعا مانگتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، بے چینی ختم کر دیتے ہیں اللہ پاک۔ اور دعا کیا ہے؟ دعا تو عبادت کا مغز ہے، دعا تو عبادت کا جوہر ہے۔ اتنی بڑی ترتیب چل پڑی ہے کہ لوگ نماز کے لیے کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن فرض نماز کے بعد جب اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ یعنی جو عبادت کا خلاصہ ہے اس کو مانگنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا،
ہم اب جو مسجد میں درس میں بیٹھنے والے لوگ ہیں ہم بھی دعا نہیں مانگتے. ہمارے بعض ساتھی تعلیم کرتے ہیں, تعلیم کے بعد دعا نہیں مانگتے. عشاء کے بعد تعلیم ہوتی ہے نا, وہ تو اتنا لمبا بیان کیا, بیان کے بعد کہتے ہیں بس سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت, ختم. دعا ہی نہیں مانگتے. دعا تو مانگنی چاہیے. بہت سارے لوگ فرض نماز پڑھ لیتے ہیں, پڑھا لیتے ہیں, وہ بس وہ ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے. یہ صوبہ سرحد میں اس کا بڑا رواج ہے. صوبہ سرحد میں جہاں ہم گئے وہاں دعا کا رواج نہیں ہے. وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے, وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے, وہ بس سلام پھیرا اللہم. ہاتھ ہم دیکھتے ہیں امام صاحب ہاتھ نہیں اٹھاتے, ہاتھ نیچے رکھے ہوئے تھے, اللہم انت السلام و منک السلام, ختم. چلو مجمع بھی گیا, وہ بھی گیا. جمعے کی نماز ایک مسجد میں ہم نے پڑھی, وہاں پر جمعہ اتنا اہم ترین جمعہ, مسجد بھری ہوئی, سلام پھیرا بس جی اللہم انت السلام و منک, ہاتھ نہیں اٹھایا, بس ختم, اٹھ گئے, سارا مجمع اٹھ گیا. تو دعا اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, سنتوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے, افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے, سحری کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے, بارش کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے, مرغا جب اذان دیتا ہے دعا قبول ہوتی ہے. یہ سب اسباب دعا ہے. غائب کے لیے دعا قبول ہوتی ہے. سب سے بڑی چیز یعنی اللہ کے دربار میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. جس کو دعا کی توفیق مل گئی اس کے لیے خیر کے دروازے کھل گئے. جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ کو اچھا لگتا ہے, جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ کو نفرت ہوتی ہے ایسے آدمی سے جو اللہ سے نہیں مانگتا. یہ ساری باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن ہم سنتے بھی ہیں, علم میں بھی ہیں, لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتے. ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا پتہ نہیں کیا دل دماغ میں کیا چیز بس گئی ہے کہ میں ہاتھ اٹھا کے کیا مانگوں. فاتحہ پڑھ لو, درود ابراہیمی پڑھ لو, گناہوں کی معافی مانگ لو, اللہ سے درخواست کرو یا اللہ یہ مسئلے ہیں. دیکھیں مسئلوں سے کون خالی ہے, آپ کے مسئلے ہیں, ہمارے مسئلے ہیں, کتنے سارے مسئلے ہیں. تو اس مسئلوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنا, یہ درخواست, یہ پرچیاں ہیں اللہ کے دربار میں, پرچیاں جاتی ہیں. دعا اٹھا لیا نا, ایک پرچی درخواست کی چلی گئی تو فرشتے رکھ لیں گے درخواست کو. تو پرچیوں کا نمبر آتا ہے, ہاں پرچیوں کا نمبر آتا ہے. جتنے اخلاص سے ہوگا اس پرچی کا جلدی نمبر آ جائے گا اور اللہ پاک اس کو قبول کریں گے. اور اگر قبول نہیں ہوا تو اس میں دو باتیں ذہن میں رکھیں. اس دعا کے قبول نہ ہونے میں اللہ کی حکمت ہے اور وہ مجھے پتہ نہیں ہے. نمبر دو حکمت ہے, قبول نہیں ہوئی. ایک یہ ہے کہ یہ دعا میں نے پرچی دے دی ہے, ایک نہ ایک دن یہ دعا مجھے ضرور کام دے گی, چاہے وہ چیز ملے چاہے کچھ اور ہو جائے. اور اگر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, تو اپنے دل دماغ کو ٹٹولے, تو نے کیسے دعا مانگی, اپنے آپ سے پوچھا کرے. تو یہ ہے جب آدمی مانگتا ہے تو اللہ پاک لازماً رحمت کے دروازے کھولتے ہیں. تو سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ, ہاں روزانہ ایک منزل الحزب الاعظم کی. آپ دیکھیں, آپ کو محسوس ہوگا کہ بھئی یہ اتنا عرصے سے بات چل رہی ہے, میں ٹس سے مس نہیں ہوا. دنیا بھر کے ساتھ ابھی اگر میں کوئی وہ بتاؤں نا کوئی وظیفہ, تو سب آئیں گے لکھنے کے لیے, ذرا لکھ کے دے دیں امام صاحب, 1000 دفعہ کے 50,000 دفعہ پڑھ لیں گے اس کو. اور میں حضور کی دعا بتا رہا ہوں, اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. تو اس کو خرید لیں, کتاب خرید لیں اور تھوڑا سا وقت نکالیں. آپ کے معمولات ہوں, آپ کا قرآن ہو, آپ کا مومن کا ہتھیار آپ کے پاس ہو, آپ کا الحزب الاعظم ہو. ہمارے ایک نمازی ہیں, وہ اس دن کہنے لگے دلائل الخیرات درود شریف کی کتاب, وہ کہہ رہے ہیں جب سے آپ نے مجھ سے کہا ہے, اجازت دی ہے آپ نے, آج اتنے سال ہو گئے, 3-4 سال وہ بتا رہے تھے, اتنے سال ہو گئے, ایک دن بھی نہیں چھوٹی. دلائل الخیرات اللہ کے رسول کے درود و سلام کی کتاب ہے. ایسے لوگ بھی ہیں, لیکن اکثر مجمع وہ نہیں مانتا. اور ہم دیکھتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو بات کو لے لیتے ہیں اور بہت زیادہ مزے کے لیے سنتے ہیں, بس آ جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, مزہ آ گیا جی, بہت اچھی بات تھی, نماز بہت اچھی تھی اور بیان بہت اچھا تھا. اس کے بعد دامن جھاڑ کر کے چلے جاتے ہیں, عمل کے لیے نہیں. تو چیز بنے گی عمل سے, اخلاص بعد میں آئے گا. آپ
کہتے ہیں یار عمل کر لوں، اخلاص ہی نہیں ہے۔ اخلاص تو دیر سے آتا ہے۔ اخلاص کو سمجھیں آپ کے پھل کے اندر مٹھاس کا آنا۔ جب درخت ہوگا تو پھل ہوگا، اور پھل ہوگا تو مٹھاس ہوگا۔ پھل ہی نہیں ہے تو مٹھاس کا سوال ہی نہیں ہے۔ جب پھل، اور پھل کا ترجمہ آپ سمجھیں عمل، جب عمل ہی نہیں ہے تو اخلاص کیسے آئے گا؟ عمل ہوگا تو اخلاص آئے گا۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔